السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے قبل ہم گفتگو کر رہے تھے کہ محض زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ ہمارے دور میں اس کی مثال مرزائی حضرات ہیں۔ یہ لوگ بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں، لیکن چونکہ ان کا عقیدہ اور عمل اس کلمے کے مقتضیات کے خلاف ہے، اس لیے علماء امت نے ان کے اس اقرار کو کوئی اہمیت نہیں دی اور انہیں بالاتفاق کافر و مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا۔ بالکل اسی طرح جو شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار تو کرتا ہے، لیکن اس کا عقیدہ و عمل اس کے مقتضیات کے خلاف یعنی مشرکانہ ہے، یا اس کی محبت و عقیدت اور اطاعت کا محور اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی اور ہے، تو وہ مسلمان کس طرح رہ سکتا ہے؟ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے کہا گیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ وَأَدَّى حَقَّهَا وَفَرَضَهَا دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا پھر اس نے اس کا حق اور فرض بھی ادا کیا تو وہ جنتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لا الہ الا اللہ کے بعد جو اس کا حق ہے، اس کا فرض ہے، جب تک اس کی بھی ادائیگی نہیں ہوگی، یہ محض زبان سے کلمہ پڑھ لینا جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ اسی طرح حضرت وہب بن منبہ، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے، ان سے بھی کسی نے سوال کیا، الیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، کہ کیا لا الہ الا اللہ یہ جنت کی کنجی، جنت کی چابی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا بلا، کیوں نہیں، ولیکن ما من مفتاح الا لہ اسنان، کوئی چابی بھی بغیر دندانوں کے نہیں ہوتی۔ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ لا الہ الا اللہ واقعی جنت کی کنجی ہے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی چابی بھی دندانوں کے بغیر نہیں ہوتی۔ اب اگر تو ایسی چابی لے کر آئے گا جنت کے لیے جو دندانے والی ہوگی، تو پھر یقیناً تیرے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا، اور اگر اس چابی کے دندانے ہی نہیں ہوئیں گے تو اس چابی سے جنت کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ یہ دندانے کیا ہیں؟ یہ وہی جو اس کے لا الہ الا اللہ کے مقتضیات پر عمل کرنا، یہ اس چابی کے دندانے ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ محض لا الہ الا اللہ کی فضیلت بیان کر کے عوام کو یہ کہہ دینا بس تم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو جنت میں چلے جاؤ گے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ مطلقاً اس طرح فضائل کی روایات کو بیان کرنا یہ عوام کو بد عمل اور بے عمل بنا رہا ہے۔ فضائل کی روایات موقع محال کے اعتبار سے بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن ان کو مطلقاً اس انداز سے بیان نہیں کرنا چاہیے کہ لوگوں کا سارا تکیہ اور سارا اعتماد ان فضائل کی روایات پر اس طرح ہو جائے کہ وہ عمل سے یکسر غافل ہو جائے۔ تو یہ طریقہ یکسر غلط ہے۔ اس لیے فضائل کی صحیح روایات کو بیان کرنے میں بھی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، اور وقت اور مصلحت کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ ہر جگہ اور ہر موقع پر بغیر ضرورت کے اس کو بیان کرنا، اس کی مثال ویسی ہی ہے جیسے میں نے بیان کی ہے کہ معدے کے مریض کو، یہ یرقان کے مریض کو، یا پیچش کے مریض کو آپ قوت بخش دوائیں، غذائیں کھلائیں گے تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا۔ اس طریقے سے بغیر سوچے سمجھے فضائل کی روایات عوام میں بیان کرنا، یہ عوام کو بے عمل و بد عمل بنانے میں بھی بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہے۔ ہمارے علماء کو اس سلسلے میں بھی اپنے رویے کی اصلاح کرنی چاہیے۔ ایک اور سبب جس نے مسلمان قوم کو بے عمل و بد عمل بنانے میں بڑا کردار ادا کیا ہوا ہے، وہ ہے عقیدہ توحید پر انسان کا غرور میں مبتلا ہو جانا، دھوکے و فریب میں مبتلا ہو جانا۔ ہمارے جن کو اللہ تعالیٰ نے
مشرکانہ عقیدوں مشرکانہ عملوں سے محفوظ رکھا ہے، یہ اللہ کا ان پر بہت بڑا فضل، بہت بڑا احسان ہے۔ کیونکہ بدقسمتی سے مسلمانوں میں اس وقت مشرکانہ عقیدوں کی بھرمار ہے، جدھر دیکھو مشرکانہ عقیدے و مشرکانہ عمل کثرت سے مسلمان کر رہے ہیں۔ اس ماحول میں اور ایسے انداز میں اللہ تعالیٰ کسی کو شرکی عقیدوں سے اگر بچا لیتا ہے اور توحید کی صحیح حقیقت اللہ تعالیٰ اس کو سمجھا دیتا ہے اور اس پر اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا کر دیتا ہے، تو یقیناً یہ ایک بہت بڑا اللہ کا احسان ہے اس پر۔ تو عقیدہ توحید کا مل جانا، عقیدہ توحید کو سمجھ لینا اور عقیدہ توحید کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، یہ اللہ کا بہت بڑا یقیناً احسان ہے۔ لیکن اس کی وجہ سے اس دھوکے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے جس میں اہل توحید کو شیطان مبتلا کر دیتا ہے کہ تم تو موحد ہو، اللہ نے تمہارے گناہ معافی کر دینے۔ موحد کو اللہ تعالیٰ جہنم میں نہیں بھیجے گا، وہ جہنم میں نہیں جنت میں ہی جائے گا۔ تو یہ شیطان کا مغالطہ ہے۔ اہل توحید بھی سزا کے طور پر اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو جہنم میں جا سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھیجے گا بھی۔ اب صحابہ کرام سے زیادہ تو کوئی موحد ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اس دور کا کون سا بڑا سے بڑا موحد دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں صحابہ کرام سے بھی بڑھ کر موحد ہوں، صحابہ کرام سے بھی بڑھ کر اللہ کو ماننے والا ہوں، صحابہ کرام سے بھی بڑھ کر اللہ کی توحید کو ماننے والا اور سمجھنے والا ہوں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی بدعملیوں کی وجہ سے اللہ نے بعض دفعہ ان کی بھی گرفت کی ہے، اور احادیث میں اس طرح کے واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک جنگ میں صحابہ کرام گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان ساتھیوں میں، لڑائی کرنے والے مجاہدین میں ایک ایسا بھی بہادر آدمی تھا جو بڑی بہادری اور بے جگری سے لڑ رہا تھا۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ شخص کتنا بہادر ہے اور کتنی بہادری اور جرأت سے لڑ رہا ہے، آج تو سارا اجر و ثواب یہی شخص لے جائے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو فرمایا اما انہ من اہل النار، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ شخص جس کی تم تعریف کر رہے ہو، جس کی شجاعت و بہادری کی تعریف کر رہے ہو، یہ جہنمی ہے۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا، یہ شخص اتنی بہادری و بے جگری سے لڑ رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بابت فرما رہے ہیں کہ یہ جہنمی ہے۔ تو ایک صحابی نے یہ عزم کیا کہ اچھا میں دیکھتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ رہ کر۔ تو میدان جنگ میں وہ اس کے ساتھ ساتھ رہنے لگا، جدھر بھی وہ جاتا تو یہ صحابی دوسرا اس کو دیکھنے والا اس کے ساتھ ساتھ رہتا، کہیں وہ ٹھہر جاتا تو وہ بھی ٹھہر جاتا، وہ لڑائی شروع کر دیتا آگے بڑھ کر پیش قدمی کر کے تو وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ جاتا، حتیٰ کہ ایک موقع پر وہ شدید زخمی ہو گیا۔ جب زخم شدید اس کو لگے تو وہ زخموں کی شدت کو اور زخموں کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکا، اور اس نے اپنی تلوار زمین پر رکھ کر اس کے آگے اپنا پیٹ اس پر گاڑ کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا۔ وہ زخم اس کو اتنے شدید لگے تھے کہ اس کی تکلیف اس کے لیے قابل برداشت نہ رہی، تو اس طریقے سے اس نے اپنے آپ کو خود ہی مار لیا۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ اس صحابی نے جو بڑی بہادری سے لڑ رہا تھا اپنے آپ کو خودکشی کے ذریعے سے ہلاک کر لیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بابت جو فرمایا تھا کہ انہ من اہل النار، یہ تو جہنمی ہے، تو وہ شخص سمجھ گیا، دوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور لگا اشہد انک رسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اے اللہ کے رسول، آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا کہ یہ اس وقت اس موقع پر اس طرح کی بات کیوں کہہ رہا ہے۔ آپ نے پوچھا وما ذاک، کیا بات ہے، یہ کیا تم کہہ رہے ہو اس وقت؟ تو اس نے کہا
کہ ابھی آپ نے جس آدمی کی بابت فرمایا تھا کہ وہ جہنمی ہے تو واقعی میں اس نے اس طرح کا کردار ادا کیا ہے۔ تو ساری تفصیل اس نے آ کر آپ کو بتلائی۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لیعمل عمل اہل الجنہ فیما یبدو للناس وہو من اہل النار، کہ آدمی ظاہری طور پر جنتیوں والے عمل کرتا ہے حالانکہ وہ جہنمی ہوتا ہے، اور بعض دفعہ آدمی جہنمی والے عمل کرتا ہے لوگوں کے سامنے ظاہری طور پر، لیکن وہ جنتی ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کو پتہ ہے کہ اس کا آخری انجام کیا ہوگا، اسی لیے آپ نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، کہ عملوں کا دار و مدار آخری عمل پر ہے۔ آخری عمل اس کا نیک ہوگا تو اس کی موت گویا نیکی پر آئی، اور اگر اس کا آخری عمل برائی پر ہوا تو وہ گویا برائی پر اس کی موت آئی۔ تو یہ آخری عمل کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی اہمیت ہے، اسی لیے انسان کو ہر وقت اللہ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے کہ انسان کا انجام آخر میں اچھا ہو۔ تو باقی انشاءاللہ گفتگو اس پر ہم تھوڑے سے وقت کے بعد کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم گفتگو کر رہے تھے کہ اہل توحید کو بھی اپنے انجام سے غافل نہیں رہنا چاہیے، اور کوئی بھی عمل شریعت اسلامیہ کے خلاف اس بنا پر نہیں کرنا چاہیے کہ ہم تو اہل توحید ہیں، یقیناً ہماری نجات ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں ایک صحابی کا واقعہ بیان ہوا ہے، اور اسی طریقے سے ایک اور واقعہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تھا اور اس کا نام مدعم تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان سواری پر رکھا کرتا تھا اور اتارا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سے سامان اتار رہا تھا کہ ایک نامعلوم تیر آیا جس سے وہ وہیں فوت ہو گیا۔ تو لوگوں نے کہا ہنیئا لہ الشہادہ، کہ اس کو شہادت مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو شہادت کا مقام عطا کر دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ ان الشملۃ التی اصابہا یوم خیبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتمل علیہ نارا۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ پگڑی کا ایک ٹکڑا جو اس نے خیبر کے دن مال غنیمت سے اٹھا لیا تھا جبکہ ابھی غنیمتیں تقسیم نہیں ہوئی تھیں، تو وہی پگڑی کا ٹکڑا وہ اس کے لیے آگ بن کر اس پر چمک رہا ہے، اس پر آگ بن کر اس پر بھڑک رہا ہے۔ تو ان دو واقعات سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی گناہ پر پکڑنا چاہے تو وہ اہل توحید کی بھی گرفت فرما سکتا ہے، اپنے موحدین کی بھی گرفت فرما سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے عارضی طور پر ان کو بطور سزا جہنم میں بھیج سکتا ہے۔ اس لیے یہ اہل توحید کا غرہ، اس دھوکے میں مبتلا ہو جانا کہ ہم تو موحد ہیں، اہل توحید ہیں، تو ہماری تو نجات یقینی ہے، یہ شیطان کا وسوسہ ہے، اور اس وسوسے کی وجہ سے وہ اہل توحید کو بھی معصیت آلود زندگی گزارنے سے ہٹنے پر مجبور نہیں کرتا، بلکہ وہ گناہ آلود زندگی میں ہی ملوث رہتے ہیں۔ یہ بھی ایک سبب ہے۔ پہلے دوسرے لوگوں کو آسانی کے ساتھ وہ شیطان ورغلا لیتا تھا، اور اہل توحید کو ورغلانا اس کے لیے چونکہ مشکل تھا، تو اس نے اس طریقے سے ان کو دھوکے میں مبتلا کر دیا کہ تم تو موحد ہو، تم جو چاہو کرتے رہو، توحید کی وجہ سے تمہارے گناہوں کی معافی ہو جائے گی۔ تو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اہل توحید کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ان کو توحید کی حقیقت کی سمجھ عطا فرمائی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمل سے ان کو بھی غافل نہیں رہنا چاہیے، ورنہ یہ بے عملی اور بد عملی ان کو بھی جہنم میں لے جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اہل توحید کو ایک اور دوسرا مغالطہ شیطان لگاتا ہے
اور وہ یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی بابت یہ اعلان فرمایا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کو کبھی معاف نہیں کرنا، ہاں شرک کے علاوہ جس کے لیے وہ چاہے گا، جو شرک کے علاوہ گناہ ہوگا وہ معاف فرما دے گا۔ اب اس آیت کا مطلب تو واضح طور پر یہ ہے کہ شرک تو ناقابل معافی گناہ ہے، لیکن شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں وہ ناقابل معافی تو نہیں ہے، ان کی معافی کا امکان یقیناً ہے اس آیت میں جو بیان ہوا ہے، لیکن ہر شخص کے لیے تو اس کی معافی یقینی نہیں ہے، امکان ہے نا۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا شرک کے علاوہ گناہ ہوگا معاف کر دے گا، اب وہ کس کے لیے چاہے گا یہ تو قیامت کے دن پتہ لگے گا۔ تو ہم اس امید پر گناہ کرتے رہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہیں کہ جی اللہ نے معافی کر دینے، تو اللہ نے یہ کہاں کہا ہے کہ شرک کے علاوہ میں نے گناہ کو ہر صورت میں معافی کر دینا ہے، یہ تو نہیں کہا۔ یہ کہا ہے کہ اگر میں چاہوں گا تو اور جس کے لیے چاہوں گا۔ تو اس لیے قرآن مجید کی اس آیت سے کو سامنے رکھتے ہوئے انسان کا بے عمل رہنا اور بد عمل رہنا، خاص طور پر اہل توحید کا، یہ بھی شیطانی مغالطہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا پہلے سزا دے گا اور پھر اس کو جنت میں بھیجے گا۔ اصل میں اس کے بابت جو اہل سنت کا عقیدہ ہے کبیرہ گناہوں کے بارے میں، اس کو اس مقام پر سمجھ لینا چاہیے۔ کبیرہ گناہوں کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک شخص اگر زندگی میں کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا رہا اور وہ توبہ کیے بغیر مر گیا، کیونکہ توبہ سے تو زندگی میں ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے، شرک بھی معاف ہو جاتا ہے، کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جائے گا، لیکن ایک شخص کبیرہ گناہ کرتے کرتے مر گیا، اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوئی۔ اب ایسے شخص کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے، اور یہ متفقہ عقیدہ ہے، کہ اس کی مغفرت اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ کیوں چھوٹے موٹے گناہ تو دنیا میں معاف ہوتے رہتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہ توبہ کیے بغیر معاف نہیں ہوتا۔ تو اب اگر توبہ کیے بغیر کوئی شخص فوت ہو گیا ہے تو قیامت کے دن اس کی مغفرت، اس کی معافی یہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہوگی۔ جس کا گناہ اللہ تعالیٰ چاہے گا معاف کر دے گا، اور جس کی بابت اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ فرمائے گا کہ نہیں پہلے میں نے اس کو سزا دینی ہے، تو وہ اس کو جہنم میں بھیج دے گا، اور سزا دینے کے بعد اس کو پھر دوبارہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دائمی طور پر جہنم کی سزا وہ تو مسلمان کو نہیں ملے گی، وہ تو صرف مشرک اور کافروں کے لیے ہے دائمی طور پر سزا، لیکن یہ نہیں ہے کہ مسلمان اور مومن وہ جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، اہل ایمان بھی جہنم میں جا سکتے ہیں اور جائیں گے، جن کی بابت اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا، اور جن کی بابت جس کو اللہ تعالیٰ معاف فرمانا چاہے گا تو وہ جو جنت میں جانے والے لوگ ہوں گے ان کو پہلے مرتبہ میں ہی اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں ان کے ساتھ بھیج دے گا۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ جی شرک اگر ہم نے نہیں کیا تو ہماری مغفرت یقینی ہے، ہماری نجات یقینی ہے، یہ بھی شیطان کا مغالطہ ہے، اور اس کو یہ اہل سنت کے عقیدے کے خلاف ہے۔ اس لیے اول تو ایک مسلمان کو کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنا ہی نہیں چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی موقع پر بتقاضۂ بشریت اس سے کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہو جائے تو وہ اس کو اس پر اصرار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں جھک کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینی چاہیے۔ اہل ایمان کی صفت بھی اللہ نے یہی بیان فرمائی ہے کہ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ نیک لوگ، متقی پرہیزگار ایماندار لوگوں کا یہ وصف ہے کہ جب ان سے کوئی کسی برائی کا ارتکاب ہو جاتا ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اپنے نفس پر کوئی ظلم کر بیٹھتے ہیں،
تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ تو یہ اہل ایمان کی صفت ہے، اور یہ کبیرہ گناہ اس لیے فوراً توبہ کر کے اللہ صاحب معاف کروانا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے انسان کو تو چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی نہیں کرنا چاہیے، کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم کوئی گناہ کریں ہی نہیں۔ اس لیے کبیرہ گناہ پر انسان کو دلیر نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر کسی وقت غلطی سے ہو جائے تو فوراً توبہ کر لینی چاہیے۔ ایک اور سبب جس سے مسلمان قوم کے اندر بے عملی اور بد عملی پھیل رہی ہے اور مسلمان اپنی اصلاح کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں کا محض نماز روزوں پر اتنا اعتماد ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو نماز کے پابند ہیں، روزوں کے پابند ہیں، رمضان مبارک آتا ہے تو روزے رکھتے ہیں، راتوں کو قیام کرتے ہیں، تو بس یہ عمل ہی نجات کے لیے کافی ہے، اور پھر وہ حقوق العباد کی ادائیگی کا کوئی اہتمام ہی نہیں کرتے، حقوق العباد میں بہت کوتاہیاں کرتے ہیں۔ تو یہ محض نماز روزوں پر اعتماد اور حقوق العباد سے غفلت، یہ بھی انسان کو بے عمل اور بد عمل بنا رہی ہے۔ مسلمانوں کے اندر بے عملی اور بد عملی پھیلانے میں اس کا بھی بہت ہاتھ ہے۔ اس لیے کسی بھی مسلمان کو اپنی نماز روزے پر اتنا اعتماد نہیں کرنا چاہیے کہ وہ حقوق العباد میں جس طرح چاہے کوتاہیاں کرتا رہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہمارے معاشرے میں جو نماز روزے کے پابند ہیں وہ بھی، اور جو نماز روزے کے پابند نہیں ہیں ظاہری طور پر وہ دیندار نہیں سمجھے جاتے، متشرع سے نہیں سمجھے جاتے، دینی اقدار و روایات کے وہ حامل نہیں ہوتے، تو ہمارے معاشرے میں دیندار اور غیر دیندار، ایک نمازی اور ایک غیر نمازی، ایک روزے دار اور ایک غیر روزے دار، ایک حج عمرہ کرنے والا اور دوسرا جس نے کبھی حج عمرہ کیا ہی نہیں، دونوں کے اخلاق و کردار میں آپ کو کوئی فرق محسوس نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ ان دونوں کے اخلاق و کردار میں، ان دونوں کی تجارت اور کاروبار میں، ان دونوں کے لین دین اور معاملات میں، ان دونوں کی شادی بیاہ کی تقریبات میں فرق ہونا چاہیے۔ دیندار کا اخلاق کردار، اس کی تجارت، اس کا کاروبار، اس کے لین دین، اس کے معاملات ایسے ہونے چاہیے کہ دوسرے لوگوں کو معلوم ہو کہ ہاں یہ دیندار آدمی ہے، یہ دین اسلام پر عمل کرنے والا ہے، یہ نماز روزوں کا پابند ہے، اس نے بے ایمانی نہیں کرنی، اس نے جھوٹ نہیں بولنا، اس نے دھوکہ نہیں دینا، اس نے ملاوٹ نہیں کرنی۔ دوسرے لوگوں کو اس پر اس کی دینداری کی وجہ سے، نماز روزوں کی پابندی کی وجہ سے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس نے یہ کام نہیں کرنا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ ہم انشاءاللہ اگلے گفتگو میں بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔